السلام علیکم احباب، اوشین نیوز پر زیب نصر بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فقہی اصطلاحات پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور ان کی تعریف اور اس کی یہ ہوتی کیا ہے، اس بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ دراصل شرعی احکام ہیں اور یہ فقہی اصطلاحات جو ہیں، اور اس سے ہی بہت سے فقہی مسائل جو ہیں جب ہم ان پر بات کرتے ہیں تو اس وقت ان سب کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ اصطلاحات کون کون سی جو اس میں استعمال ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم کیا ہیں اور کس لیے ہے وہ، تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ فقہی اصطلاحات اور تعریفات سے متعلق یعنی شرعی احکام کہلاتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تو جہاں تک کچھ اصطلاحات کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں، سب سے پہلے فرض کی بات کر رہی ہوں۔ اس حکم کا نام ہے فرض، اس حکم کا نام ہے جو دلیل قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہو یا متواتر احادیث یا اجماع امت سے ثابت ہو، غرض اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو بلکہ واضح ہو۔ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ یعنی فرض جب کہتے ہیں نا کہ یہ چیز فرض ہے، فرضیت کی بات ہو جاتی ہے اسلامی احکامات میں، تو وہ کیا چیز ہے؟ فرض جو ہے وہ ایک ایسی ہے، یہ اس حکم کا نام ہے جو دلیل قطعی یعنی قرآن سے بھی ثابت ہو اور متواتر احادیث بھی اس کے بارے میں ہو، اجماع امت سے بھی وہ ثابت ہو، اور غرض کے اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو بلکہ واضح ہو، اور فرض سے جو منکر ہوگا، فرض کا جو منکر ہوگا وہ کافر کہلاتا ہے، اور بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اس کو جو ترک کرے گا وہ فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے فرض جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں احکامات اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں ان میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہے، اور وہ قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور اجماع امت بھی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس سے بھی وہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو فرض جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے اصطلاح آتی ہے وہ آتی ہے واجب۔ وہ حکم ہوتے ہیں واجب جس کے ثبوت میں فرض کی طرح تو قطعی اور واضح دلیل نہ ہو بلکہ کمتر درجے کی دلیل سے ثابت ہو، جیسے حضور نے ہمیشہ کیا ہو، جسے حضور نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی ترک نہ کیا ہو، مگر اس کی فرضیت میں شبہ ہو، یعنی ظاہری آیات قرآنی اور احادیث متواترہ سے ثابت نہ ہو بلکہ قیاس یا خبر واحد سے ثابت ہو۔ اس کا منکر کافر تو نہیں ہوتا مگر بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ یعنی واجب بھی جو ہے وہ بھی ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ تو واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ یہ فرض کی طرح تو قطعی اور واضح دلیل ان کی نہیں ہوتی ان کے ثبوت کے لیے، بلکہ یہ اس سے ذرا کمتر درجے کا یہ اہمیت ہے اس کی فرض سے، اور اس کو ہم حضور نے ہمیشہ کیا ہو، حضور نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی ترک نہ کیا ہو مگر اس کی فرضیت میں شبہ ہو۔ یعنی حضور نے تو ہمیشہ کیا ہو ایسا عمل واجب جو چیزیں ہیں وہ جنہوں نے حضور نے کی ہو، مگر انہوں نے کبھی ترک بھی نہیں کیا انہوں نے، اور وہ کرتے بھی تھے ہمیشہ، لیکن اس کی فرضیت میں شبہ تھا، یعنی فرض انہوں نے قرار دیا کہ یہ فرض ہو جائیں گی تو یہ فرض نہیں تھی۔ یعنی ظاہری آیات قرآنی اور حدیث جو ہوتی ہیں وہ متواترہ سے ثابت نہیں ہوتی، ایسی بات تو وہ واجب کہلاتی ہے۔ یا قیاس یا خبر واحد سے ثابت ہوتی ہو، قیاس سے ثابت ہوتی ہو، تو اس کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا، بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ اور جبکہ میں نے بتایا کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے فرض کا، لیکن واجب میں جو ہے اس میں فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ واجب جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے، ابھی اس کی جو تیسری اصطلاح ہے وہ فقہی اصطلاح، اس میں سنت کی بات کرتی ہوں۔ اس کام کو کہتے ہیں سنت، اس کام کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا حضور کے سامنے کیا گیا ہو تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو، تو یہ سنت کہلاتے ہیں۔ سنت تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، اور یا وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے یا کرنے کا حکم دیا، اور حضور کے سامنے یا حضور کے سامنے کسی نے وہ عمل کیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ سنت کہلاتی ہیں۔ تو حضور کا کیا ہوا ہر عمل جو ہے وہ سنت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستحب یا نفل مندوب یا تطوع،
ایسے امور جن کی شریعت میں فضیلت آئی ہو، یعنی یہ وہ کام ہے جن کے لیے فضیلت تو ہو، ان کی کرنے سے ثواب ہو اور نہ کرنے سے عذاب نہ ہو، یہ ایسے کام ہے مستحب یا نفل مندوب کہتے ہیں، تطوع بھی کہتے ہیں اسے، اور مستحب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جس کے یہ ایسے امور ہے جن کی شریعت میں فضیلت آئی ہو، یعنی کرنا جو ہے وہ اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، لیکن ان کے کرنے سے ثواب ہو اور نہ کرنے سے کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ جیسے سنت غیر موقدہ بھی کیسے کہہ سکتے ہیں، سنت غیر موقدہ اگر ہم کرتے ہیں تو کریں تو فضیلت ہے اور اچھائی ہے، تو جسے حضور نے کیا بھی ہو اور کبھی نہ بھی کیا ہو، یہ ایسے عمل ہوتے ہیں مستحب یا نفل مندوب یا تطوع یا مستحب ایسے ہیں کہ جسے حضور نے کیا بھی ہو اور کبھی نہ بھی کیا ہو، لیکن اس کے بجلانے کو پسند فرمایا ہو، جیسے علماء نے بھی مستحب خیال کیا ہو، جیسے وضو میں زبان سے نیت کرنا، اس کے کرنے والے کے لیے یہ عمل گناہوں کا کفارہ ہوگا، نہ کرنے والا گناہگار نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے نہ کرنے سے عذاب نہیں ہوتا اور کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ آداب، اب ایک اصطلاح آداب کی بھی ہے، پسندیدہ آداب جو ہے وہ پسندیدہ افعال کو پوری طرح ادا کرنا، اور ادب کا مرتبہ سنت سے کم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آداب وہ ہیں یہ پسندیدہ افعال ہیں، اور اس کو پوری طرح ادا کرنا جو ہے پسندیدہ فعل ہے، اور ادب کا مرتبہ سنت سے کم ہے۔ اور حلال، جس کے کرنے کی شرع سے رخصت دی ہو، یعنی حلال جسے کرنے کی شرع نے رخصت دی ہو، شرعی طور پر کرنے کی اجازت دی ہو، وہ حلال چیزیں کہلاتی ہیں۔ اور حرام اس کام کو کہا جاتا ہے جس کی ممانعت ہو، اور قطعی جو ہے ایک جیسے شراب کی مذمت ہے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے، حرام کا مرتبہ فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو ہے یہ فرض عین کے مقابلے میں جو ہے نا یہ کافر حرام فرض عین کے مقابلے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرام جو ہے اس کام کو کہا جاتا ہے جس کی ممانعت کر دی گئی ہو، قطعی طور پر جس کی ممانعت کر دی گئی ہو، جیسے شراب کے بارے میں قرآن شریف میں بہت مذمت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرام چیزیں کہلاتی ہیں۔ حلال وہ ہیں جس کی شرع نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے۔ مباح کیا ہے؟ ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی کرنے میں نہ ثواب ہو اور نہ کرنے سے عذاب ہو، تو گویا جس کو کرنا اور نہ کرنا، اور جو دونوں نہ باعث ثواب ہے نہ باعث گناہ ہے۔ جیسے ورزش وغیرہ کرتے ہیں تو یہ کرے تو آپ کی مرضی ہے، نہ کرے تو آپ کی مرضی ہے، اس کا ثواب اور برا کوئی نہیں ہے، بلکہ صحت کی وجہ سے اپنی صحت کے بنانے کے لیے، یا ہم ورزش کرتے ہیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے، تو اس میں یہ مباح کہلاتی ہیں، اس طرح کے احکامات جو ہیں مباح کہلاتے ہیں۔ مکروہ یعنی ایسا ناپسندیدہ فعل ہے کہلاتا ہے، مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ فعل، کوئی بھی ایسا کام جو ناپسندیدہ ہو، پسند میں نہ آتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی مکروہ کی جو ہے دو اقسام ہیں، ایک تو ہے مکروہ تحریمی، ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل زنی سے ثابت ہو، اور حنفیہ کے پاس واجب کے مقابلے میں ہے، بعض کے نزدیک سنت موقدہ کے مقابلے میں ہے۔ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا مگر اس کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی جو قطعی حرام ہو، جیسے مرد کو ریشم پہننا وغیرہ، تو یہ مکروہ جو ہے یعنی ناپسندیدہ فعل کی دو قسمیں ہیں، اور اس میں مکروہ تحریمی ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت یا دلیل زنی سے ثابت ہوتا ہو، اور حنیفیہ کے پاس واجب کے مقابلہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ قطعاً حرام ہو، یہ مکروہ تحریمی جو قطعاً حرام ہو، جیسے مرد کو ریشم پہننا وغیرہ، یعنی مرد کو ریشم نہیں پہننا چاہیے، اس کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور مکروہ ہے ابھی اسی مکروہ کی جو ایک اور قسم ہے، پہلی قسم تو میں نے بتایا مکروہ تحریمی ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ مکروہ ہے تنزیہی ہے، ایسے کام کو کہا جاتا ہے یہ جس کا ترک کرنا بہتر ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ اس کو ترک کر دینا زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، اور ترک کرنے کی صورت میں ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اس پہ یہ عمل کرنے سے عذاب تو نہیں ہوتا مگر برا سمجھا جاتا ہے۔ اور فقہ حنفیہ کے پاس سنت کے مقابلے میں ہے، بعض کے نزدیک سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں ہے، جیسے گھوڑے کا گوشت کھانا، یا اس سے بچنے میں ثواب ہے اور نہ بچنے میں عذاب کا خوف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے پاس مکروہ قریب الحرام ہے، بعض کے نزدیک حرام اور حلال کے درمیان کو مکروہ کہتے ہیں،
مکروہ تہذیمی اور مکروہ تحریمی دو طرح کے ہیں۔ مکروہ تحریمی میں یہ جیسے ہم کسی مرد کا ریشم کا لباس پہننا وغیرہ، یعنی ایسا کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت یا دلیل سے ثابت ہوتی ہو، اور مکروہ تہذیمی وہ ہے ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کا ترک کرنا بہتر ہے، اور ترک کرنے کی صورت میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح اب ہم آتے ہیں منہی جیسے منہی کا مطلب ہے نہ نہیں کرنا، جیسے سرکار نے ایسے احکامات ہیں، یہ منہی ایسے احکامات ہیں جسے سرکار نے ازرائے شفقت امت کو منع کیا ہو، مثلا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ان ممنوعات کو بلا عذر کرنے سے عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرنے چاہیے، ایسے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازرائے شفقت امت کو منع فرما دیا ہو کہ بھئی یہ آپ یہ کام نہ کریں، مثلا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونا، ٹھیک ہے، فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونا اور ان ممنوعات کو بلا عذر کرنے سے عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں کو منع کر دیا ہے، منہی کر دیا یعنی ممنوعات میں آ گئی ہیں جو چیزیں، وہ نہ کریں تو نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اور اگر کر لیتے ہیں تو بلا عذر کرنے سے تو یہ جو ممنوعات ہوتی ہیں تو اس سے عذاب کا اندیشہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدعت جو ہے قرون ثلاثہ کے بعد جو باتیں ایجاد ہوئی ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ بدعت مکفرہ جو افعال ہوں جب کفر ہوں، موجب کفر ہوں، یہ افعال وہ ہیں جو موجب کفر ہیں، بدعت مکفرہ، ٹھیک ہے، بدعت مکفرہ، یہ اس میں یہ ہے کہ وہ افعال ہیں جب جو موجب کفر ہوتے ہیں اور مرتکب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس کا مرتکب جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی جو بدعتیں ہوتی ہیں۔ اور جو ہے پھر اس کے بعد بدعت حسنہ بھی ہے، وہ اصول دین کے مخالف نہ ہوں بلکہ موافق ہوں، جیسے مدارس وغیرہ قائم کرنا، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ کیے جا سکتے ہیں، اور یہ جو ہے ان پہ جو ہے ان پر کیا جائے اقسام ہے۔ اب ہم کر رہے ہیں کہ یہ میں نے بھی آپ کو جو ہے وہ بدعت کے بارے میں تو بتا دیا، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اقسام فرض، جب میں نے فرض کی بات کی تھی تو فرض جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ فرض عین وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو ایک شخص کے ادا کرنے سے سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، مثلا نماز جنازہ وغیرہ۔ اچھا، سنت کی قسمیں، سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں، 2 سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ میں ایسے عمل کو کہتے ہیں جس سے رسول کریم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو اور بغیر عذر کبھی آپ نے ترک نہ کیا ہو، جیسے فجر کی 2 سنتیں، اقامت اور جماعت۔ ایسی سنتوں کے بغیر کسی عذر کے ترک کرنا یا ترک کرنے کی عادت ڈال لینا سخت گناہ ہے، یعنی سنت موقدہ کیا ہے، اس سے ایسے عمل کو کہتے ہیں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو تو سنت موقدہ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، بغیر عذر کے کبھی آپ نے ترک نہ کیا ہو، اور جیسے فجر کی 2 سنتیں، اقامت اور جماعت وغیرہ، ایسی سنتوں کو بغیر کسی عذر کے ترک کرنا یا ترک کرنے کی عادت ڈال لینا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنت غیر موقدہ یا سنت زائدہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو حضور نے اکثر کیا ہو اور بعض اوقات بغیر عذر کے بھی نہ کیا ہو، ان سنتوں پر عمل کرنا مستحب سے زیادہ ثواب ہے، ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر شارع نے جس کام کے کرنے کا نہ مطالبہ کیا ہو نہ باز رہنے کا حکم دیا ہو وہ مباح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باطل جو ہے ایسا فعل جس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا ہو وہ باطل کہلائے گا۔ فاسد ایسا فعل ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہو، اور قیاس کسی ایسے مسئلے میں جس کے متعلق قرآن حدیث اور اجماع کے ذریعے کوئی حکم نہ ہو البتہ کسی حکم پر قیاس کر کے دوسرے امور میں ویسے ہی حکم جاری کیا جائے تو وہ قیاس کہلاتا ہے۔ قیاس کیا ہے؟ فاسد کیا ہے؟ ایسا فعل ہے جس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ باطل کیا ہے؟ ایسا فعل ہے جس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور قیاس کیا ہے؟ قیاس جو ہے کسی ایسے مسئلے میں جس کے متعلق قرآن حدیث اور اجماع کے ذریعے کوئی حکم نہ ہو البتہ کسی حکم پر قیاس کر کے دوسرے امور میں ویسے ہی حکم جاری کیا جائے تو قیاس کہلاتا ہے۔ اجماع کیا ہے؟ کسی مسئلے میں علماء اسلام متفق الرائے ہو جائیں تو اسے اجماع کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور ناسخ کیا ہے؟ اصطلاح فقہ میں قرآن مجید کا وہ حکم جو اپنے سابقہ حکم کو منسوخ کر دے، یہ ناسخ کہلاتے ہیں. ایسی اصطلاحات جو فقہ میں قرآن، ایسی اصطلاح فقہ میں ناسخ جو ہے اسے قرآن مجید کا وہ حکم ہے جو آپ نے اپنے سابقہ حکم کو منسوخ کر دے، یعنی اس سے پہلے جو حکم آیا ہوا ہو اس کو منسوخ کر دے اور کوئی نیا حکم اس کے بدلے آ گیا ہو تو وہ ناسخ کہلاتی ہے. وہ اصطلاح ناسخ کہلاتی ہے. اور منسوخ کیا ہے؟ وہ حکم الہی جو ناسخ حکم کی وجہ سے منسوخ ہوا ہو. یعنی منسوخ کیا ہے؟ وہ حکم الہی ہے جو ناسخ کے حکم کی وجہ سے منسوخ ہو گیا ہو. تو یہ آج میں نے آپ کو فقہی کچھ اصطلاحات تھیں ان کے بارے میں بتایا ہے، جو اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے جو ہے وہ نماز میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں شرعی احکامات جہاں جہاں نافذ ہوتے ہیں ان جگہ یہ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں. فقہی اصطلاحات کہلاتی ہیں. اس میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، آداب ہیں، اور حلال ہے، حرام ہے، مباح ہے، مکروہ ہے. مکروہ کی مکروہ تحریمی ہے، مکروہ میں تہذیبی ہے، اور منہا سے مطلب نہیں ہے، ممنوعات میں آ جاتی ہیں چیزیں. بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت مغفرہ ہے. اور اقسام فرض آ جاتا ہے، فرض کی دو اقسام آ جاتی ہیں، فرض عین ہے، فرض کفائیہ ہے. اور سنت کی قسمیں آ جاتی ہیں، سنت کی سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یہ سنت زائدہ ہے. اور اسی طرح سے پھر باطل ہے، فاسد ہے، قیاس ہے، اجماع ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے. تو یہ ساری اصطلاحات جو ہیں فقہی اصطلاحات کہلاتی ہیں جو ہمارے شرعی احکامات میں بار بار استعمال کی جاتی ہیں. اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ اصطلاح جس جگہ یہ اصطلاح آ گئی ہے اس کو اس اصطلاح کے حوالے سے ہمیں اس احکام پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو زیب الرزا بھی آپ سے مخاطب تھی، اور انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ دینی احکام کے حوالے سے آج کا یہ میرا پروگرام تھا، جس میں میں نے فقہی فقہی اصطلاحات جو تھیں ان پر میں نے آج آپ سے بات کی ہے. اور جو ہے میں آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے سنتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور لیکن بس یہ کہ کہیں کسی جگہ کوئی تلفظ میں یا کسی جگہ کمی خامی کجی رہ جائے تو اس کے لیے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی خواستگار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کی طلبگار ہوں. اور شیروان صاحب کی بہت شکر گزار ہوں جن کے چینل پر جو اوشین نیوز کے نام سے ہے اس پر وہ میری یہ جو بھی میں کام یہ بھی میں دینی احکام کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے یا صورتوں کے حوالے سے کام کر رہی ہوتی ہوں تو وہ ان کو میری مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اسے آپ لوگوں تک پہنچانے میں. اور یہ پھر یوٹیوب اور فیس بک پر آپ انہی کے توسط سے دیکھتے ہیں ان پروگراموں کو. تو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. شیروان صاحب کو بھی بہت شکریہ. اللہ اجازت دیجیے زیب الرزا کو. انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور آپ سب لوگ روزہ مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات عطا کر فرمائے کہ ہمیں اتنی ہمت و طاقت دے کہ ہم یہ روزے جو ہیں وہ رکھ سکیں. اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہو سکیں. آمین ثم آمین.